آج جو ہم کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ایک کہانی کم پہلی زیادہ ہے۔ وہ کیسے، وہ آپ کو اختتام پر پتہ چلے گا، کیونکہ اس کا اختتام محض کہانی کا ایک اختتام نہیں ہے بلکہ ایک سوال ہے جو لکھنے والے نے اپنے پڑھنے والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ جو اپنے لکھنے والے نے اپنے پڑھنے والوں کے لیے چھوڑا ہے، اس سب کا آپ کو پتہ تبھی چلے گا جب اس کہانی کا اختتام ہوگا۔ اس کہانی میں 3 کردار ہیں اور جو افسانہ نگار ہے اس نے تینوں کا باری باری تعارف کروایا ہے، اور اسی تعارف میں ہی، انہی کرداروں کے تعارف میں ہی کہانی چلتی ہے اور کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے اس کہانی میں ایک بادشاہ، جس کے حوالے سے افسانہ نگار لکھتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ جو بہت بڑے قدیم زمانے کا بادشاہ ہے، ایک بڑے دور دراز کے ملک پر حکومت کرتا ہے۔ وہ نیم وحشی قسم کا انسان ہے۔ یوں تو وہ عادل بھی ہے، منصف بھی ہے اور بڑا اچھا بادشاہ مانا جاتا ہے، لیکن اسے دوسروں پر ظلم کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اگر اس کے ہر چیز اس کے مطابق چلتی رہے، تمام جو اس کے مزاج کے مطابق معاملات چلیں، تو اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو سزا دینی پڑے تو اس نے ایک ایسا بڑا عجیب و غریب طریقہ وضع کیا ہوتا ہے سزا دینے کا، جو نہ صرف انوکھا اور نرالا ہوتا ہے بلکہ کافی حد تک ظالمانہ بھی۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ افسانہ نگار لکھتا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ اس نے ایک اکھاڑا بنایا ہوتا ہے اپنے ملک کے اندر۔ اکھاڑے کے ارد گرد لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بڑی خوبصورت گیلریاں بنائی ہوتی ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں اسٹیڈیم ہوتے ہیں کرکٹ کے یا آپ کہہ لیں فٹ بال کے، وہ بھی ایک طرح کے اکھاڑے ہوتے ہیں اور ارد گرد لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اس اکھاڑے میں ایک طرف اوپر بادشاہ بیٹھتا ہے اور اس کے ارد گرد باقی ریاست کی عوام بیٹھتی ہے۔ جس کا مقدمہ پیش کیا جانا ہوتا ہے اسے اس اکھاڑے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے اس اکھاڑے میں لایا جاتا ہے۔ تو یوں یہ جو اکھاڑا ہوتا ہے وہ نہ صرف ایک طرح کا سزا کا طریقہ ہوتا ہے، کھیل کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور بادشاہ کی عدالت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر مہینے میں 2-3 دفعہ ایسا موقع بن جاتا ہے، کیونکہ ہر مہینے میں 2-3 ایسے سزا پانے والے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں بادشاہ سزا دینا چاہتا ہوتا ہے۔ اس نے اکھاڑے کی ہمیں تفصیل جو بتائی ہے کہ اکھاڑا ہے اور اس کے اوپر گیلریاں ہیں، اور جس جگہ پر بادشاہ نے بیٹھنا ہوتا ہے بالکل اس کے نیچے 3 دروازے ہوتے ہیں۔ جو درمیان والا دروازہ ہوتا ہے اس میں سے مجرم کو ہمیشہ لایا جاتا ہے، اس کے بعد 2 دروازے بچ جاتے ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں۔ ایک دروازے کے پیچھے ایک شیر چھپا ہوتا ہے اور ایک دروازے کے پیچھے 1-2 شیزہ چھپی ہوتی ہے، خوبصورت لڑکی چھپی ہوتی ہے۔ اب یہ مجرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سزا کا انتخاب خود کرے، یعنی وہ اس دروازے کو خود چنے، وہ کون سا دروازہ چننا چاہتا ہے۔ اب مجرم کو نہیں پتا کہ اس دروازے کے پیچھے شیر ہے یا خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ جیسے ہی مجرم ایک دروازے کو چنتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، تو دروازے کھلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے شیر نکلا ہے یا لڑکی۔ اگر شیر نکلتا ہے تو وہ لازماً وہ اس مجرم کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اگر دوسرے دروازے سے لڑکی نکلتی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس مجرم سے کر دی جاتی ہے۔ تو مصنف لکھتا ہے کہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجرم شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر لڑکی وہاں سے نکلی ہو تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو اس سے شادی کرنی ہی پڑتی ہے۔ جس طرح سے شیر کا انتخاب بادشاہ خود کرتا ہے، اسی طرح سے لڑکی کا انتخاب بھی بادشاہ خود کرتا ہے، اور ہمیں یہ چیز مد نظر رکھتا ہے کہ لڑکی اس کی عمر کے لحاظ سے ہو اور انتہائی خوبصورت ہو۔ تو یہ بڑا ہی ایک دلچسپ اور انوکھا طریقہ ہوتا ہے بادشاہ کا، اور جو سب سے ظالمانہ بات ہے وہ یہ ہے کہ مجرم کو خود ہی اپنی سزا اس میں سے منتخب کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں تک جو مصنف ہے وہ ہمیں بادشاہ کا تعارف کرواتا ہے۔ اس کے بعد کہانی آگے چلتی ہے
تو اسی بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی ایک بیٹی ہوتی ہے جو بڑی خوبصورت، جیسا کہ ہمیشہ کہانیوں میں ہوتا ہے، بادشاہ کہانیوں جیسا ہے ویسے اس کی بیٹی بھی کہانیوں جیسی ہے، یعنی خوبصورت اور اس کے حسن کی کوئی مثال نہیں وغیرہ۔ تو اسی طرح سے اس کے دربار میں ایک نوجوان ہوتا ہے جو بڑا ہی خوب رو اور بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ بڑا خوبصورت جوان۔ اب کہانیوں کے مطابق، جیسا کہ ہر کہانی میں ہوتا ہے، کہ شہزادی اور وہ نوجوان آپس میں محبت کرتے ہیں۔ بادشاہ کو ایک بڑے عرصے تک پتہ نہیں چلتا اس چیز کے حوالے سے، لیکن جس دن بادشاہ کو اس چیز کی خبر ہو جاتی ہے تو بادشاہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور وہ فوراً ہی اس لڑکے کو زندان میں ڈلوا دیتا ہے اور منادی کرا دیتا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی اسی اکھاڑے میں ہوگا۔ تو اور مقررہ دن آ جاتا ہے جس دن بادشاہ نے اس کی سزا کا دن مقرر کیا ہوتا ہے۔ مقررہ دن کو اس مجرم کو، اس نوجوان کو اکھاڑے میں لایا جاتا ہے، اسی درمیانی دروازے میں سے گزار کر۔ بادشاہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ارد گرد رعایا بیٹھی ہوتی ہے۔ جو نوجوان ہوتا ہے اس کے کپڑے میلے کچیلے پھٹے کٹے ہوتے ہیں، اس کی حالت بڑی خستہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی وجاہت میں، اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی۔ اور جتنے بھی رعایا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے اس کو دیکھ کر حیران بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایسا خوبصورت نوجوان ہمارے درمیان میں تھا، اور ان کو یہ پشیمانی بھی ہوتی ہے کہ نہ جانے آج اس کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ مجرم کو اکھاڑے کے درمیان میں آ کے وہ بادشاہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنا دروازہ منتخب کرنے سے پہلے بادشاہ کے حضور میں جھکے گا، لیکن اس نوجوان کی جو نظر ہوتی ہے وہ شہزادی کے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہاں سے بات جو مصنف ہے وہ ہمیں شہزادی کا بھی تعارف کراتا ہے، اس کردار کو بھی پیش کرتا ہے۔ شہزادی جو ہے وہ نوجوان سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ اب نوجوان کے لیے جو سزا بادشاہ نے منتخب کی ہے، اس میں دونوں صورتوں میں بادشاہ کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر شیر نکلتا ہے تو نوجوان کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، اگر لڑکی نکلتی ہے تو اس نوجوان کو اس لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو اس دونوں صورتوں میں بادشاہ کی جان چھوٹ جائے گی کہ وہ لڑکا جو ہے، وہ نوجوان جو ہے وہ شہزادی سے دور ہو جائے گا۔ تو جس طرح دونوں صورتوں میں یہ بادشاہ کی فتح ہوتی ہے، اسی طرح یہ دونوں صورتوں میں شہزادی کے لیے شکست بھی ہوتی ہے، کیونکہ شہزادی جو ہے وہ اس نوجوان سے محبت کرتی ہے، اور مصنف یہاں پہ لکھتا ہے شہزادی ہونے کے ناطے اس کو جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں ان میں اثر رسوخ بھی رکھتی ہوتی ہے، اور اس کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ کون سے دروازے کے پیچھے شیر چھپا ہوا ہے اور کون سے دروازے کے پیچھے وہ دوشیزہ یا لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر آ کے شہزادی کے لیے مشکل ہے کہ وہ، کیونکہ اگر وہ لڑکے کو شیر والے دروازے کا بتاتی ہے تو اس صورت میں اس کا محبوب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اگر وہ لڑکی والے دروازے کا بتاتی ہے تو اس صورت میں بھی وہ اپنے محبوب سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ جس لڑکی کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی اس کا تعلق بھی محل سے ہی ہوتا ہے، دربار سے ہی ہوتا ہے، اور وہ اس دربار یا اس محل کی خوبصورت ترین لڑکی ہوتی ہے، اور شہزادی کو پہلے ہی اس لڑکی سے شدید نفرت ہوتی ہے، اور اس کا پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو دل چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس لڑکی کو مروا دیں۔ اب شہزادی کے لیے بڑی دو مشکلیں ہیں کہ ایک طرف اسے نہ صرف اپنے رقیب کے ہاتھوں اس محبوب کو سونپنا ہے جس رقیب سے اس کو نفرت ہے، اور دوسری طرف اس کو موت کے ہاتھوں سونپنا ہے۔ لیکن نوجوان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ شہزادی ہر حال میں اس کی بھلائی چاہے گی اور اسے وہی اسی دروازے کا بتائے گی جس میں اس نوجوان کا بھلا ہوگا۔ اس لیے جب وہ بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے نیچے جھکتا ہے تو اس کی نگاہیں شہزادی کے اوپر ہوتی ہیں کہ شہزادی کیا اشارہ دیتی ہے۔ تو شہزادی اپنا بازو، جو دایاں بازو ہوتی ہے، وہ اٹھا کے گو تکیے کے اوپر رکھتی ہے، تو نوجوان مطمئن ہو جاتا ہے کہ نوجوان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے دائیں دروازے کو منتخب کرنا ہے۔ تو سلام کرنے کے بعد اور وہ اشارہ دیکھنے کے بعد نوجوان بڑے اعتماد کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتا ہے،
जितनी भी तमाशाई बैठे होते हैं, रियाया बैठी होती है, सबके सांस हम कह लें कि सूख चुके होते हैं, सबके गले सूख चुके होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो नौजवान मौत का शिकार हो जाए। तो नौजवान जाते ही बड़े इत्मीनान के साथ दाएं दरवाजे की तरफ इशारा करता है और वहीं पर वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अब यहाँ पर कहानी का इख्तिताम है और यहाँ पर मुसन्निफ ये लिखता है, तो आप बताएं कि उस दरवाज़े में से क्या निकला। तो यूँ ये कहानी ख़त्म होती है। जो अफसाना निगार है उसने इस कहानी का कोई इख्तिताम नहीं लिखा, वाज़े मंतकी कोई इख्तिताम नहीं लिखा। उसने दो मोहब्बत करने वालों की सूरत हाल लिखी है, बादशाह का आप कह लें कि ज़ालिमाना और आदिलाना निज़ाम लिखा है और कैफियत लिखी है शहज़ादी की। उसके बाद उसने इसका जो अंजाम है इस कहानी का वो पढ़ने वालों पर छोड़ दिया है कि पढ़ने वाले ख़ुद सोचें या ख़ुद इस चीज़ को अपने तख़य्युल के ज़ोर पर सामने लाएं कि उस दरवाज़े में से क्या निकलेगा, या शेर निकलेगा या लड़की निकलेगी। इसलिए हम भी इसका कोई तज्ज़िया नहीं पेश करेंगे, हम भी ये नहीं बताएंगे कि हमने क्या सोचा कि उस दरवाज़े के पीछे से क्या निकला। ये हम सुनने वालों पर छोड़ते हैं कि वो इस कहानी को सुनने के बाद ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि उस दरवाज़े के पीछे से शेर आएगा या खूबसूरत लड़की।